السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بارک وسلم سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ من ما خلق سبحان اللہ عدد ما فی السماء والارض سبحان اللہ من ما خلق سبحان اللہ عدد کل شیء الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ معذرت، آج 2 دن کی تاخیری مصروفیت کی وجہ سے میں لیکچر ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکا۔ تو بات ہماری وہیں پہ جہاں سے ہم نے شروع کی تھی وہیں سے ہم اپنا سلسلہ جو منقطع ہوا تھا اس کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ ایمان والا بندہ شک میں نہیں ہوتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان ہو اور پھر شک میں بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ثم لم یرتابوا افی قلوبہم مرض، دل میں بیماری ہو تو پھر شک میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اور شک والے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافق کہتے ہیں، اور منافق کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سورہ قصص ہے اور 20واں یہ پارہ ہے، اور اس کا پہلا ہی رکوع ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا جو ہے نا امتحان لیتے ہیں، اور پھر خود ہی اسی امتحان میں سے ان کو پاس کرواتے ہیں، لِتَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ انبیاء علیہ السلام کی جو مائیں ہیں وہ بڑا ہی پروٹوکول، ان کی جو رحم ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت رحم ہوتا ہے کہ جس کے رحم کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ رسول اور نبی کہلایا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پروٹوکول رکھنے والے یہ خوبصورت ترین ہستیاں جو اس دنیا سے گزر چکی ہوئی ہیں۔ تو فرعون کو آپ کو معلوم ہے، تو یہ آپ نے سنا بھی ہوا ہے کہ فرعون کو اس کے ایک نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تیری سلطنت کو لے جائے گا، ڈبو دے گا اس سلطنت کو۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ اس نے سارے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جتنے بھی بنی اسرائیل میں بچے ہوتے وہ قتل مطلب کر دیے جاتے۔ تو فرعون کے جو حواری اور وزیر تھے انہوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل ہمارے غلام ہیں، تم سب کو قتل کرتے جا رہے ہو، اور بچیاں جو ہیں نا، بیٹیاں وہ رہ گئی ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری یہ نوکری چاکری کس نے کرنی ہے؟ تو پھر اس نے ایک جو ہے نا اس طرح کیا کہ 1 سال، ٹھیک ہے نا، جو بچے پیدا ہوتے ان کو قتل کر دیا جاتا، اور دوسرے سال جو بچے پیدا ہوتے ان کو قتل نہیں کیا جاتا۔ تو ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ سال تھا جب بچے قتل کیے جاتے تھے۔ بچوں کو جو ہی پتہ لگتا کہ فلاں بن فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، تو اس کو فوری طور پر ایک قبطی جو ہے نا اٹھا کے لے جاتے اور اس کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نا وحی کی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ یہ موسیٰ تیرے گھر میں آیا ہے، تم اس کو دودھ پلاؤ، پریشان نہیں ہونا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے، اور جب تمہیں کوئی ڈر ہونا کہ یہ بات لیک ہو گئی ہوئی ہے کہ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس بچے کو ایک تابوت میں ڈال کر دریا سپرد کر دینا، اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہم تیری گود میں واپس لوٹائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ کے ساتھ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ، أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ تو اس کو دودھ پلاتی جائے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں ڈر لگے کہ یہ قبطیوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ میرے بچے کو لے جائیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر اس کو دریا سپرد کر دینا، دریا میں بہا دینا، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں ہے، آپ نے خوف نہیں کھانا، غم زدہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 وعدے ہیں، ایک تو تیری گود میں واپس لٹاؤں گا، اور یہ ایک عام بچہ نہیں ہے، ہم اس کو ایک رسول کا مرتبہ بھی دیں گے، ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ہر نبی رسول ہوتا ہے، ہر رسول نبی نہیں ہوتا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونُوا لَهُ عَدُوًّا وَحَزَنًا، ٹھیک ہے نا، وہ جب ایک چھوٹے سے تابوت کے اندر ڈال کے بچے کو جب دریا سپرد کیا، وہ بہتا 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 فرعون کے محل میں چلا گیا، تو وہاں پہ وہ قبطیوں نے، آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا، لِيَكُونُوا لَهُ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہی بچہ ان کے لیے باعث غم بنے، کیونکہ اسی بچے کے لیے سینکڑوں بچوں کو قتل کر دیا جا چکا تھا، اور اسی بچے نے، ٹھیک ہے نا، ان کی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے ان کو غرق کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئیں، فرعون کی بیوی، جب اس کی گود میں آئی نا، تو فرعون بھی سامنے ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک بچے ہیں چھوٹے، ساتھ بیوی کھڑی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں نقشہ کھینچتے ہیں، تو حضرت آسیہ کہتی ہیں، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، دیکھو یہ ہماری آنکھوں کا کتنی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا، اس کو مت قتل کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ ہمیں بڑا فائدہ دے گا، ہماری خدمت کرے گا، ہم اس کو پال پوس کے بڑا کریں گے، یہ ہم سے پیار کرے گا، دیکھو بچہ بھی کتنا خوبصورت ہے اور کتنا اٹریکٹیو ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، اے موسیٰ پھر اس وقت فرعون کے دل کے اندر محبت ہم نے ڈالی، تاکہ تو اسی کی محل میں، اس کے ہی خرچے کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اس کے محل میں بڑا ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ نے محبت ڈال دی تو فرعون جو ہے نا آسیہ کی بات ماننے کے اوپر تیار ہو گیا۔ اب ادھر سے جو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، اللہ نے کہا کہ بھئی میں اس کو واپس لوٹاؤں گا، میرا تیرا سے وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغ ہو جاتا، ہوا ہو جاتا، پریشان اتنی، ٹھیک ہے نا، اور اتنا غم زدہ ہو گئیں کہ قریب تھا کہ وہ بول پڑتی کہ یہ بچہ تو میرا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو قتل مت کرو، یہ مجھے واپس کر دو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے تو کہا تھا کہ تم آپ نے جو ہے نا نہ پریشان ہونا ہے، ولا تحزنی ولا تخافی، نہ خوف کھانا ہے نہ پریشان ہونا ہے، ہم نے اس بچے کو آپ کی طرف واپس لوٹانا ہے، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے وہی کے ذریعے بتایا تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اللہ کہتے ہیں اس کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو ہم اگر مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ یہ بول پڑتی اور اس راز کو فاش کر دیتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا۔ اگلی جو آیت ہے، لفظ ہیں، یہ وہی بات ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا شمار کس میں ہو؟ مومنین میں سے ہو، اگر وہ بول پڑتی، ٹھیک ہے۔ بچہ تو ماں کا دل کیسا ہوتا ہے، ماں کا دل بچے کے لیے تو یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہر ماں کو پتہ ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے بچے کے لیے کٹوا سکتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ذبح کروا سکتی ہے اپنے چھوٹے سے ننھے منھے بچے کے لیے، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں قریب تھا کہ یہ راز فاش کر دیتی، ہم نے اس کے دل کو تسلی دی، اچھا، تاکہ وہ مومنوں کی صف میں رہیں، ان کا شمار مومنوں کے صف میں ہو، اور اگر ایسا وہ راز فاش کر دیتی تو پھر وہ مومنوں کی صف میں
جو ہے نا وہ نکل جاتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس کو واپس لوٹاؤں گا. اب یہ یقینی بات تھی تو یقین ہونا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے. پھر اللہ کہتے ہیں، وہ اس کی والدہ کہتی ہیں وقالت لاختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. پھر دل جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہوا اپنی بیٹی کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہتی ہیں کہ پیچھے پیچھے جا، دیکھ یہ جو ہے نا کہاں پہ جاتا ہے، کون اس کو پکڑتا ہے، اور یہ جو قبطی لوگ ان کو پکڑتے ہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے تدبیر تھی وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ. موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا تھا، تمام اسٹیٹ کی دو دائیوں کو بلا لیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے چیخنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. بھوک کے مارے، اور ایک ایک دائی کے ساتھ لگایا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تمام دائیوں کا دودھ. اور موسیٰ علیہ السلام نے نا پورے محل کو جو ہے نا اپنے سر پہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے نا. بچہ جب روتا ہے نا، بچہ جب روتا ہے قابو نہیں آتا، تو اس وقت جو پریشانی ہوتی ہے نا وہ، کیونکہ میں پیڈیاٹریشین ہوں، یہ تو میرے کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہوگا، جب بچہ جب روتا ہے اور آپ پکڑتے ہیں، دوسرا پکڑتا ہے، تیسرا پکڑتا ہے، چوتھا پکڑتا ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ اس کا رونا بند نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس وقت انسان کتنی تکلیف میں ہوتی ہے. تو وہ جو بیٹی تھی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کے پیچھے پیچھے بھیجا تھا، تو وہ محل میں پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پھر آگے بڑھتی ہے، وہ کہتی ہے فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لہ وہم لہ ناصحون. میں تمہیں ایک گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں جہاں پہ ایک دائی جو ہے نا وہ اس کو دودھ پلا سکتی ہے، اور ہیں بھی بہت ہی زیادہ خیر خواہ، اور ہیں بھی بہت ہی اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ اپنی ماں کو لے آتی ہے، اور جو ہی ماں کو وہ لے کے آتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے نا فوری طور پر جو گود میں جاتے ہیں، خاموش ہو کر ان کا دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. پھر ہم نے تمہیں موسیٰ تمہاری ماں کی گود میں دوبارہ پہنچا دیا. ٹھیک ہے نا. تمہیں تمہاری پلانے والی جو ہے نا وہ تمہاری ماں تھی، جو کہ دائی کی شکل میں بن کے جو ہے نا رضائی ماں کی شکل میں اور دائی کی شکل کے بن کے فرعون کے محل میں اس کو لے کے آ گیا اللہ کی تدبیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، دودھ پینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں کہ بھائی میرے اور بھی بچے ہیں، میرا خاوند بھی ہے، تو میرا گھر بھی تھوڑا سا دور ہے، تو میں تیرے محل میں نہیں رہ سکتی، تو یہ جو ہے نا آپ اپنا بچہ سنبھالو، میں نے دودھ پلا دیا ہے، اب میں واپس جا رہی ہوں. تو پھر جو ہے نا وہ پھر کہتے ہیں نا جب انسان پھنس جائے تو پھر پھڑک نہیں سکتا. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس بچے کو بھی لے جاؤ، دودھ بھی پلاتی رہو، اور پھر خرچہ بھی ہم سے لیتی رہنا. ٹھیک ہے نا. جس رضائیت کا ہم آپ کو خرچہ بھی لگا دیتے ہیں. بچہ واپس گود میں بھی آ گیا، ماں بھی مل گئی، ایڈیشنل خرچہ بھی مل گیا. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ ہے تیرا رب، یہ ہے تیرے رب کے کمالات، یہ ہے تیرے رب کی تدابیر. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمْ، تاکہ وہ جان لے إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. قرآن میں جو جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ یقین کے ساتھ ہیں، حق ہیں، سچی ہیں، سچی ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کا سبحانہ وتعالیٰ جیسے فرماتے ہیں نا اِنَّهُ الْحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، جس طرح تم بولتے ہو نا اس طرح قرآن کی ایک ایک بات اسی طرح یقینی ہے. اس میں تھوڑا سا بھی شک وہ انسان کو مومن کے درجے سے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے تمہارا رب، اور اس رب کو چھوڑو گے تو آگے ضلالت ہی ضلالت ہے. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ.
کیسے تم بھٹکے پھرتے ہو؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔